محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم قرآن کی ایک بہت ہی چھوٹی سورہ العصر پہ بات کرنے جا رہے ہیں۔ سورہ نمبر 103، جس کی 3 آیات ہیں۔ یقیناً سورہ تو بہت چھوٹی ہے مگر بہت ہی زیادہ اہمیت کے حامل ہے۔ اس کے بیان میں یا اس میں جو کچھ بھی کہا گیا ہے، ایک ایک لفظ غور کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر آپ نے ایک ایک لفظ پر غور کر لیں یا کیا تو آپ کی زندگی اور آخرت دونوں کامیاب ہو جائے گی۔ اس آیت کے شروع میں ہی اللہ پاک نے قسم کھائی ہے۔ آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ پاک نے جس بات کو کہنے سے پہلے قسم کھائی ہو اس کی کیا اہمیت ہوگی، کتنی امپورٹنٹ بات وہ ہو سکتی ہے۔ حالانکہ اللہ پاک کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں، اس کے سارے کلام اہمیت کے حامل ہیں، مگر اس بات پر خاص زور دیتے ہوئے اللہ پاک نے قسم کھائی۔ قسم کھا کے کہتا ہے اللہ پاک کہ پوری دنیا کے لوگ، پوری انسانیت خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جن لوگوں نے ان 4 باتوں پر عمل کیا، یعنی جن کے اندر یہ 4 صفات یا کوالٹیز موجود ہیں، ان لوگوں کے علاوہ ساری دنیا کے لوگ خسارے میں ہیں۔ آئیے غور کرتے ہیں کہ آگے اللہ پاک اس میں کیا بیان کر رہے ہیں۔ بس آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو کچھ بھی کہا جا رہا ہے، یہ 4 صفات اس میں بیان کی جا رہی ہیں، یہ ایگزام کے پیپر ہیں، اور 4 پیپر ہر انسان کو حل کرنے ضروری ہیں۔ اس میں ایک بھی پیپر اگر بچا رہ گیا، اس کا رزلٹ صحیح نہیں آیا یا حل نہیں صحیح ہوا تو یقیناً نتیجہ فیل میں ہوگا اور اس کو فیل کیا جائے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم کوشش کریں کہ ہم ان 4 پیپروں کو صحیح طریقے سے حل کریں۔ یہ ہمارے لیے یقیناً بہت خوشی کی بات ہے کہ اللہ پاک نے ہماری زندگی میں جو سوال دیے اس کے جوابات بھی دے دیے تاکہ ہم اپنی اچھی طرح سے تیاری کر سکیں۔ عموماً آپ دیکھیں دنیا کے کوئی بھی پیپر ہو، جو پیپر وہ ایگزامینیشن ہال میں دیا جاتا ہے اور اس کو کلیئر نہیں کیا جاتا، ڈسکلوز نہیں کیا جا سکتا کہ اس کے اندر کیا سوال ہے اور کیا جواب ہے۔ لیکن یہ ایک چیز ایسی ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں پہلے سے بتا دیا، اور وہ صرف اس لیے کہ اللہ چاہتا ہے کہ انسان کامیاب ہو جائے۔ اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سب لوگوں کو ان 4 پیپروں میں کامیاب کرے۔ اب بات آتی ہے تفصیل کی۔ اگر آپ کا ایمان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہیں ہے، یعنی اللہ پاک کے بتائے ہوئے کے مطابق نہیں ہے، یعنی اللہ پر ایمان اور قرآن پر ایمان، اس کے رسول پر ایمان، یہ ساری چیزیں بہت ہی امپورٹنٹ ہیں کہ اللہ سب کچھ کرنے والا ہے، اللہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، سب کچھ وہی ہے۔ اگر اس طرح کا ہمارا ایمان نہیں ہے تو معاملہ بہت ہی سنگین ہے۔ اب آپ یقین جانیے کہ جن لوگوں کے پاس ایمان ہی نہیں ہے ان کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے۔ جن کے پاس ایمان نہیں ہے ان کا معاملہ کتنا سنگین ہوگا، یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ اس لیے سب سے پہلی شرط ہے ایمان۔ ایمان کے بغیر کوئی بھی آگے کا اعمال جو ہے قبول نہیں ہوگا۔ ایمان ہے تو عمل بھی قبول ہوں گے۔ بہت سی قومیں ایسی ہیں کہ بہت سارے نیک اور اچھے اعمال کرتی ہیں لیکن ان کے پاس ایمان نہیں ہے، تو یقیناً جو نیک عمل کرتے ہیں اللہ ان کو
ان کی جزا دے گا، لیکن وہ صرف دنیا میں، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اب بات آتی ہے نیک اور صالح اعمال کی۔ جب تک انسان نیک اور صالح اعمال نہیں کرتا یا نہیں کرے گا تو پھر وہ اس دوسری سبجیکٹ میں بھی فیل ہو جائے گا۔ یاد رہے کہ صالح اعمال، نیک اعمال دین میں صرف وہی ہے جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے پر بتایا ہے، جس طریقے سے کر کے دکھایا ہے، صرف اسی طریقے پر کیے گئے اعمال صالح کہلائیں گے۔ اس وقت اگر آپ اپنے سماج میں نظر دوڑائیں تو مسلمان نہ جانے کس طرح کے اعمال میں لگا ہوا ہے، جن کا دور تک دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ انہی اعمال کو دین سمجھ رہا ہے اور زمانے سے اسی پر لگا ہوا ہے، نہ تو کسی سے پوچھتا ہے اور نہ ہی خود چیک کرتا ہے۔ آپ یقین جانیے کہ اگر وہ اعمال اللہ کے حکم کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہوا تو یقیناً بہت بڑا خسارہ ہے۔ خدا را اپنے اعمال کو آپ چیک کرتے رہیں۔ ہر شخص کی ہماری اپنی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اعمال کو چیک کرتے رہیں کہ کیا میں جو کچھ کر رہا ہوں واقعی یہ نیک یا صالح اعمال میں آتا ہے یا نہیں۔ آنکھ بند کر کے کوئی کام نہ کیجیے۔ خدا را دین کے معاملے میں آنکھ بند کر کے کبھی بھی نہ چلیے، کیونکہ یہ آپ کی آخرت سے ریلیٹڈ ہے اور اس پر آپ کی آخرت منحصر کرتی ہے۔ جیسا یہاں بوئیں گے ویسے ہی وہاں کاٹیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم کچھ بھی کرتے رہیں اور بعد میں ہاتھ ہمارا خالی ہو۔ اچھا، چیک کرنا اس لیے بھی بہت ضروری ہے کہ اگر ہم نے چھوڑ کر نیک اور صالح اعمال کو چھوڑ کر دوسرے اعمال 24 گھنٹے بھی کرتے رہے تو اس کا اللہ پاک کے پاس کوئی بھی وزن نہیں ہوگا۔ چاہے آپ کتنی بھی محنت کریں، دن رات عبادت کریں، جس طرح سے بھی چاہیں عبادت کریں، اگر وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق نہیں ہوگا تو وہ اعمال صالح نہیں کہلایا جائے گا۔ اور قرآن میں آپ نے بار بار دیکھا ہوا جہاں بھی اعمال کی بات آئی ہے وہاں اعمال صالح بیان کیا گیا ہے۔ تو ایسا نہ ہو، بلکہ یہ ساری چیزیں اگر ہم ایسا کرتے رہے اور غور نہیں کیا تو ہماری ساری محنت اور وقت دونوں ضائع ہو جائے گا اور وہ اعمال ہمارے منہ پر بھی مار دیا جائے گا۔ غور کیجئے، اس کا مطلب کیا ہے کہ ساری محنت اور سارا وقت ضائع، سب پر پانی پھر گیا، یعنی کہ ٹوٹل خسارہ۔ اللہ پاک ہمیں اس خسارے سے بھی بچائے۔ تیسری بات، اب بات آتی ہے حق کی۔ یہ حق ہماری اپنی زندگی میں کتنا ہے، یہ سب ہم سب خوب اچھی طرح جانتے ہیں اور اپنے اندر چیک کر سکتے ہیں۔ اور دوسروں کو ہم حق کی کتنی تلقین کرتے ہیں، کتنی دعوت دیتے ہیں، کتنی ایڈوائز کرتے ہیں، اس سے بھی ہم خوب واقف ہیں۔ دوسروں کو حق کی دعوت دینا یعنی وصیت کرنا، تلقین کرنا ایک مسلمان کی اہم ذمہ داری ہے۔ ہم قطعی اس سے بری نہیں ہیں اور نہ ہم اس سے بھاگ سکتے۔ یہ ہماری ذمہ داری میں ہے جو کہ ہمیں ضرور ادا کرنی ہوگی۔ اگر ہم اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہے ہیں تو یقیناً خسارے میں ہیں۔ حق بات یعنی چوتھی، حق بات جب اور جس دور میں بھی کی گئی تقریباً زیادہ تر لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔
یہ شروع سے چلا آ رہا ہے۔ تو جب بھی آپ لوگوں سے حق بات کہتے ہیں دین کی، تو آپ یہ قطعی نہ سمجھیں کہ ہر شخص آپ کی بات مان لے گا۔ یہ آپ کا فریضہ ہے جس کو انجام کرتے رہیں، انجام دیتے رہیں اور اس کے حق میں دعائیں بھی کرتے رہیں، لیکن یہ آپ قطعی نہ سمجھیں کہ آپ جتنے لوگوں سے بھی حق کی بات کریں گے ہر شخص آپ کی بات مان لے گا یا آپ کی واہ واہی کرے گا۔ تو حق بات قطعی طور پر سبھی لوگ نہیں مانیں گے، اور نہیں مانیں گے تو ظاہر ہے کہ آپ کو تکلیف پہنچے گی، دکھ ہوتا ہے۔ اس لیے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جب بھی آپ حق کی بات کہیں گے تو یقیناً سبھی لوگ آپ کی بات نہیں سنیں گے، اور جب بھی ایسا ہو تو آپ کیا کریں؟ چونکہ آپ کو دکھ ہوگا تو آپ اس کے اوپر صبر کریں، اس کے اوپر آپ صبر کیجئے۔ جب آپ صبر کریں گے تو اللہ اس کا بھی اجر آپ کو دے گا، کیونکہ آپ نے اپنی بات کہہ دی، سامنے والا اس کو نہیں سن رہا ہے، تو یہ معاملہ پھر اللہ پر اور اس کے اوپر ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اس کے لیے دعائیں ضرور کرتے رہیں، اور اسی طرح لوگوں کو بھی ہر معاملے میں صبر کی تلقین، صبر کی وصیت اور صبر کی دعوت دیتے رہنا چاہیے، چونکہ سب ہمارے بھائی ہیں۔ اس لیے سب کو ان چاروں باتوں کی دعوت آپ ہر وقت دیتے رہیں کہ اپنے ایمان کی کیسے حفاظت کی جائے، ایمان کا ہونا کتنا ضروری ہے، اعمال صالح کتنا ضروری ہماری زندگی میں، اور حق کی بات کہنا، حق لوگوں تک پہنچانا کتنا ضروری ہے، اور جب لوگ حق نہ مانیں یا حق کے کہنے پر آپ کو تکلیف ہو رہی تو اس پر آپ صبر کیجئے اور صبر کی لوگوں کو تلقین بھی کیجئے۔ آئیے اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سب کو ان چاروں باتوں پر پوری طرح عمل کرنے کی توفیق دے اور ہماری دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار دے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔